وراثت سے مراد کوئی مال و دولت نہیں ہے، بلکہ یہاں مراد جو ہے وہ نبوت ہے، کہ جس طرح ہم نے داؤد علیہ السلام کو نبوت عطا کی، اسی طرح ہم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو نبوت عطا کی۔ اگر سوال کیا جائے کہ یہاں پر نہیں، یہاں پر مالی وراثت مراد ہے، تو سوال یہ ہوتا ہے کہ تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے 19 بیٹے تھے، تو خالی حضرت سلیمان علیہ السلام کو وراثت کیوں مل رہی ہے، باقی 18 بیٹوں کو کیوں نہیں مل رہی؟ تو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ یہاں پر جو مراد ہے وہ مالی وراثت نہیں ہے، بلکہ نبوت ہے، کہ جس طرح حضرت داؤد علیہ السلام کو نبوت ملی، اسی طرح جناب حضرت سلیمان علیہ السلام کو نبوت ملی۔ نمبر 2 پر دوسری بات جو کہ میں نے آپ کے سامنے رکھی، یرثنی و یرث من آل یعقوب، کہ یہاں مراد کیا ہے؟ دیکھیں اگر آپ اس آیت کی بھی تحقیق کریں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا یہاں مراد علم ہے، کہ جس طرح حضرت زکریا علیہ السلام کو علم عطا کیا گیا، اس طرح جناب حضرت زکریا علیہ السلام کے اولاد میں علم عطا کیا جائے جو کہ علم کو سنبھالے۔ تو لہٰذا یہ بات سمجھنی چاہیے کہ بعض اوقات آیتوں کی تفسیر پڑھنا ضروری ہے۔ ہمارے بہت سے لوگ جو ہیں وہ ترجمہ کرتے ہیں، ترجمہ کر کے جو ہے نا آیت کی تفسیر اپنے پاس سے مرضی سے بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیے گا، حدیث مبارکہ میں ہے کہ من فسر القرآن برأیہ، کہ جو شخص قرآن کی تفسیر اپنی رائے سے کرے گا کہ وہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا لے، یعنی کہ قرآن کی تفسیر اپنی مرضی سے نہیں کرنی۔ ہمارے بہت سے اسکالرز، ہمارے بہت سے ایسے یوٹیوبرز ہیں کہ جن کو لفظی ترجمہ آتا ہے تھوڑا تھوڑا، وہ ترجمہ کرتے ہیں، اپنی مرضی سے آیت کی تشریح تفسیر کر دیتے ہیں۔ ایسی بات بالکل غلط ہے۔ تو میں نوجوانوں کو کہنا چاہتا ہوں، کوئی بھی آیت سنیں، کوئی بھی لفظ سنیں قرآن مجید کا، حدیث مبارکہ کو، اس کی تفسیر دیکھیں، اس کی تشریح دیکھیں، اس کے بارے میں پوچھیں، پھر آپ کو سمجھ آئے گا کہ لفظی